روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 3 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ کسی بھی ملک کا اثاثہ جو ہوتا ہے وہ اس کی افرادی قوت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا بہترین ٹیلنٹ یہ ملک چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، ان سب سے پریشان ہو کر لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کر سمندر پار چلے گئے ہیں۔ میں کچھ آفیشیل ڈیٹا آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ 2020 میں جو لوگ اس ملک سے باہر گئے تھے وہ تھے 2,02,025 تقریباً، اور 2021 میں جو لوگ گئے ہیں وہ ہیں 2,80,000 یا سم تھنگ ایسے۔ اور لیکن اب جو میں یہ ساری صورتحال ہونے کے بعد 7,65,000 نوجوان جو ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ نوجوان بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق بیرون ملک جانے والوں میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی ماہرین ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ایسوسیٹ انجینئرز ہیں، اساتذہ ہیں، نرسز ہیں۔ 92,000 سے زیادہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ افراد جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے ہیں۔ اب ہم اس کی وجوہات پر آتے ہیں کہ وجوہات کیا کیا ہیں اس سب چیزوں کی نا۔ کیا ہم اتنی اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ باہر نہ جائیں؟ انڈسٹریل گروتھ اس ملک کی زیرو ہے۔ اگر ہم پیچھے کچھ سالوں میں دیکھیں کچھ بوسٹ اپ ملا، لیکن پھر انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ خاص طور پر جو ٹیلنٹڈ سیکٹرز ہیں، مثال کے طور پر جیسے ایڈوانس ایگریکلچر ہو گیا، منرلز ہو گئے، بایو ٹیکنالوجی ہو گئی، فارماسیوٹکس ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئی، ان سب کی دنیا بھر میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ہمارے ملک میں اس کی اپرچونٹی بہت محدود ہے۔ اب مطلب ہم آئی ٹی کی طرف آئیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی، سائبر سیکیورٹی ہو گئی۔ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ بھی اگلے 5 سال کے اندر $16 ٹریلین اس کا بزنس ہوگا صرف اور صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی بھی کسی کو بھی یہ تو بالکل پسند نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے، ماں باپ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، رشتے دار، سب کچھ چھوڑ کر باہر کے ملک چلا جائے۔ تو اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں کہ بھی ان کو ان کے ٹیلنٹ کی قدر کی نہیں کی جاتی، ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی، ان کو سیلریز نہیں ملتی، ان کو وہ ساری سہولیات نہیں مل رہی جو باہر مل رہی ہیں۔ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، ان کو بیٹھ کر اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ایک ساری کریم جو ہے وہ باہر ملک ہی جاتی رہی تو ہماری گروتھ جو ہے وہ پھر زیرو کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔